ایک بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، میں دو ہی حدیثیں بیان کر کے اپنی گفتگو کو جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کھانا سامنے ہو تو کچھ پڑھنا نہیں چاہیے، سامنے کھانا رکھ کے کوئی چیز پڑھنی نہیں چاہیے۔ اس پر بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ بعد میں سناتا ہوں۔ ایک ریاض الصالحین میں حدیث مبارکہ ہے، آپ سامنے یہ سر رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کھانا تمہارے سامنے آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانے کو شروع کرو۔ کیوں جی، سن رکھا ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، سنا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے یہ بات بھی بتا دیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ قرآن کا یہ حصہ ہے۔ سورہ نمل ہے، پارہ نمبر 19۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا، اس خط کے ابتدا میں یہ لکھا، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی آدھی آیت ہے، پوری آیت ہے نہیں ہے، بولے تو صحیح۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی کتنی آیت ہے؟ آدھی آیت ہے، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کی ابتدا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا، اس کی ابتدا میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی جز ہے، قرآن کی آدھی آیت ہے۔ اور حضور کا فرمان کیا ہے؟ جب کھانا تمہارے سامنے آ جائے تو کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کی برکت حضور نے کیا فرمائی؟ حضور نے فرمایا اگر تم کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ گے تو اللہ کھانے میں برکت پیدا فرما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اور حضور سلطان بہو فرماتے ہیں جو بندہ کھانا سامنے رکھ کے اپنی نظر کے ساتھ اس کھانے کے اوپر اللہ کا نقش بنائے، یعنی یوں ہی دل میں یوں ہی کہہ دے اس کھانے کے اوپر اللہ لکھ دے، اگر پینے والی چیز ہے تو اس کے اوپر اللہ لکھ دے، حضور سلطان بہو فرماتے ہیں وہ کھائے گا تو کھانا، لیکن اللہ اس کھانے کو نور بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ نور بنا دے گا، اس کا ظاہر اور باطن روشن ہو جائے گا۔ کھانے کی وجہ سے جسم میں طاقت آتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ لکھ کر کھانے کو کھائے گا تو اللہ اس کی روحانیت میں بھی یہ برکت پیدا فرما دے گا۔ اور اسی طرح اگر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ تو اللہ یہی کھانے میں تمہاری روحانیت میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، برکت فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو چند دنوں کے بعد ایک صحابی رسول حضور کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کھانا کھاتے کھاتے جب انہوں نے آخری برکی اپنے منہ میں ڈالی، نوالا ڈالا، تو انہیں یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی۔ کیا یاد آیا؟ کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے آخر میں پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب یہ جملے پڑھے تو حضور مسکرانے لگے، حضور نے تبسم فرمایا، آپ مسکرانے لگے۔ وہ صحابی رسول وہیں پر رک گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی شیطان تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا تھا۔ کون کھا رہا تھا؟ شیطان کھا رہا تھا۔ تو نے بسم اللہ پڑھی، شیطان نے الٹی کر دی۔ شیطان نے کیا کیا؟ الٹی کر دی۔ یہ حدیث ہے، شیطان نے الٹی کر دی، اس سے کھانا وہ ہضم نہیں ہوا، اس نے الٹی کر دی۔ تو میں اس کی الٹی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کی چھوٹی سی جز پڑھے کھانے پر تو کھانے میں اتنی برکت آتی ہے تو شیطان شامل نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کی آدھی آیت کی یہ برکت ہے تو اگر قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لے تو کیا وہ برکت ختم ہو جاتی ہے؟ تو پھر برکت تو اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کے ایک لفظ میں یہ برکت ہے، ایک حرف میں کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حرف ہیں؟ گنے کتنی نیکیاں ہیں؟ اگر بندہ 10-20 آیات اضافی پڑھ لے تو کتنی برکت ہو جائے گی، اس میں کتنا جو ہے وہ رونق آ جائے گی۔ اللہ رب العزت جو ہے کھانے میں، قرآن پڑھنے سے حرام کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے تو چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں تو قربانی جائز ہو جاتی ہے۔